ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے ہی، ابراہیم کی زندگی شروع سے قربانی کی زندگی. آج یہ کہتے ہیں ہماری وہاں سے دور سے مہمان آ گئے، ان کو ابراہیم کی پوری زندگی کس میں لگی؟ قربانی. اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہر ہمیشہ. بہت لمبی چیز ہے، وہ تو نہیں بڑا قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے امتحان کیا ابراہیم کا، اور ابراہیم ہر مرحلے میں کامیاب ہو گئی. اللہ نے کہا میں تجھے امام بناؤں گا. اس لیے پوری دنیا میں 3 قومیں، مذہبی قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتی ہے. یہود بھی مانتے ابراہیم کو امام، اور عیسائی بھی مانتے ابراہیم کو امام، اور ہم بھی مانتے ابراہیم کو کیا؟ کیوں؟ اس نے قربانی دی. اس کا مطلب دین کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم کی قربانی کا اشارہ میں کروں گا تھوڑا سا. گھر میں پیدا جب ہوئے تو دیکھا باپ بت بنا رہا. باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بنا رہے؟ 2 فیکٹریاں تھی باپ کی. کتنی تھی؟ ایک تو لکڑی کی تھی، ایک پتھر کی تھی. بیٹا چلا گیا دیکھنے کے لیے باپ کی فیکٹری کو. باپ خوش ہے. بیٹا کیوں آ گیا؟ آج کام کرے گا میرے ساتھ، دیکھے گا. کہا ابا کیا کر رہے؟ لکڑی کے فیکٹری میں. کہا اب بیٹا میں خدا بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ کہا ابا اس کو تو آپ نے یوں یوں مارا، یوں یوں میں سے کڑے دل تلے دیکھ دے سے میں کو نہ چین تھی اور لگرے کہ یا اس اوتر لگرے موٹر نیبر کرنے تو ہون شکا پیشاب یہ کہتے بین خدا سے. باپ سمجھا رہا تھا بیٹی کے سمجھ میں. پھر دوسرے فیکٹری میں چلا گیا، وہاں پتھر تھے. کہا یہ کیا؟ کہا یہاں قیمتی خدا بنتے. باپ زما کہیں ہاں وہاں سے کھائیں والے تو کن میں بیکار لگا نا مکان اس کی کیوں لوگوں تباہ من امنا شوبن خدا. تو باپ نے بہت سمجھا، نہیں مانا تو باپ نے اپنے گھر سے نکال دی اور دھمکی دی ابراہیم میں تجھے سنسار کروں گا. قال لأرجمنک، میں تجھے سنسار کروں گا. بدتر اسی جان لگا. پھر وہ قوم کا مسئلہ ہو گیا. جب وہ میلے میں چلے گئے تھے، وہ بت توڑے تھے کسی نے. ابراہیم تو نہیں کیا؟ ارے میں نے کہا کہ اس پوچھو بڑے بت سے. تو لوگوں نے اس کو کہاں ڈال دیا؟ الاؤ میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ آگ میں. جب اللہ نے فیصلہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی. اور ابراہیم کو اللہ نے بچپن میں بڑھاپے میں ایک بچہ دیا تھا. اللہ نے کہا اٹھا لے اس بچے کو ڈال دو ایک جنگل میں. اٹھا کر لے گئے عراق سے اور کہاں ڈال دیا؟ کہاں؟ بیابان تھا، جنگل تھا، کوئی نہیں تھا. جس کو قرآن نے کہا کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنے عیار کو بسایا کہاں؟ جنگل میں. وہاں ہے نہیں کچھ. تو بچے کو اپنے سے جدا کرنا یہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے، اور ویسے بھی بڑھاپے کا ہے. بہرحال بچہ وہاں بھیج دیا. اللہ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو آباد کیا، اور زمزم کا پانی وہاں نکلا. صفا مروہ انہی کی برکت سے ہے، مینا وغیرہ انہی کی توفیل سے. قرآن کہتا ہے یہ جب باپ جاتا تھا کبھی دیکھنے کے لیے بیٹے کو، فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا. بیٹا تھوڑا سا چلنے، اب بچہ ہے اس کو چلاؤ اپنے ساتھ. ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو، اور پیغمبر کا خواب جو بالکل وہی ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ کو حکم ہے ذبح کس کو کرو؟ بیٹے کو ذبح. اور وہ مانگا ہوا بیٹا، بڑھاپے کا بیٹا، یت کاشر پٹو نا رشن ہوں دشن ہوں بچ او جس کرن کیا وہ مجھے کہتا ہے اردو بڑی مشکل کرو پسند موجود نہ کاشر میں کسی الگ ات ماز کیا کر. تو اس نے بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا. تم کیا بیٹے کی تربیت تھی، کیا بیٹے کی طرح. بیٹا کہہ رہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزرے، میں انشاءاللہ صبر کروں. تو بیٹا باپ کے خواب پر کیا ہے؟ مرنے کے لیے کیا؟ یہ چیمس ونا کنس کٹس نا یہ چین زنان اس کران میں چینس ہیر باب چینس مالس تو بے مائی سے کہتے ہیں ٹیک ٹیک اس کران. یا تو مجھے میون مول کمین میں موج کمین تاون زد اتوز بنیو کمین زائی ہنز پاک رٹان کس بنیو وہ زمانے ہو سند طلاق دفاع کرنا ہے کیا ونا جو بو تراون مول موجی نیرا فقیر پر فقیر بھائی
فقیر سے کیا وچ اسماعیلس کس تربیت موج میں وچ خوابیات بچ کرنا سے کیا سب کیا ہونا نیچو قال یا ابت افعل ما تؤمر گبر ابا کیجئے گا آپ جس کا آپ کو حکم ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ مجھے دیکھیں گے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. آہا کیا منظر ہوگا. قرآن کہتا بیٹا نکلا باپ بھی نکلا ہاتھ میں چھری تیز چھری اور لٹایا مینا کے میدان میں بیٹے کو. کیا منظر ہوگا. بیٹا لٹ گیا اور باپ نے کیا چلائی فلما اسلم وتلہ للجبین جب دونوں تیار ہو گئے باپ مارنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا مرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ اوپر سے منظر دیکھ رہا ہے اور لٹایا بیٹے کو. اللہ نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ہمیں تو مقصد نہیں تھا بیٹے کو ذبح کرنا, ہم دیکھ رہے تم اللہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دے, وہ تو تمہارا خواب پورا ہو گیا. پھر آگے قرآن کہہ رہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ نے اوپر سے ایک جانور بھیجا جنت سے اور اس ابراہیم نے اس کو کیا کیا. یہ تو میں چھوٹا بتا رہا ہوں, تفصیل میں تو نہیں بتا. اب جب دور آگے حضرت نبی پاک حضور علیہ السلام نے اپنے امت سے کہا قربانی کرو قربانی کرو قربانی کرو. صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے جانور ذبح کرنا. حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم کی کیا ہے سنت. ارے ابراہیم تو حضرت حضور کے ابا ہیں, جد امجد ہے, اور کہا سب کے ابا ہیں, ان کی سنت. کہا وما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا. حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے میں, ہر بال کے بدلے میں نیکی, ہر بال کے لیے. اور قرآن حدیث آ رہی ہے, بہت اس میں حدیثیں آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو ہی انسان قربانی کے لیے جانور کو لٹاتا ہے ابھی خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا ہوتا ہے, اللہ اس کو قبول کرتے. کہاں سے آپ دیکھ لو, میں مسئلے 2-3 بتاؤں گا. قربانی دیکھو ابھی 10-12 دن ہیں, 10-12-15 دن ہیں قریب ہے. آج ہی سے ارادہ کرو ہم قربانی کریں گے, اور ہر ایک کرے. کیا کرے, یہ نہیں دیکھو پیسہ ہے مجھ پر واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے بعض لوگوں پر واجب نہیں ہے, اٹینشن ضروری کریں, لیکن اگر چلے گا پتہ قربانی کی اہمیت ہے تو ہر ایک تیار ہو جائے. کس کے لیے, ہر ایک کرو, کوئی مشکل کام نہیں. چونکہ ہمیں اہمیت نہیں ہے اس لیے ہم قربانی کے لیے تیار. آج لوگ کہتے ہیں اقتصادی حالات خراب ہیں, اقتصادی حالات, تجارت ٹھپ ہے, کام نہیں چل رہا ہے, اس لیے قربانی کی چھٹی ہے. یہ غلط بات. آپ غور کیجئے گا اپنے پیغمبر کی زندگی پر. میرے پیغمبر نے جو مشکل زندگی بسر کی ہے, جو غربت کی زندگی بسر کی ہے, بخاری کی حدیث موجود ہے 2 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. کتنے مہینے, 2. یہودیوں سے قرض لے کر گھر چلاتے تھے. یہودیوں سے قرض لے کر کیا چلاتے تھے, گھر چلاتے. یہ ہے پیغمبر کی حالت. بچھانے کو چٹائی نہیں, معمولی چٹائی ہے. عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور چٹائی پر لیٹے, پج پیٹ, مٹرس نہیں تھا, پتج تھی. تو حضور اس چٹائی کے نشان جس میں اتھر پر لگی ہوئی. آئے ہائے, یہ غربت کا حال. لیکن جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں میرے پیغمبر کیا قربانی کرتے. دیکھو ایک حدیث میں آ گیا حضور نے ایک مرتبہ 2 قربانیاں کی. کتنی, کس نے کہا یہ کس کے لیے 2 قربانی, کہا ایک اپنے لیے ایک اپنی امت کے لیے. آئے ہائے, میرا پیغمبر کس کے لیے کر رہا. ارے اگر آپ لوگوں کو حیثیت ہے کسی کو وہ اپنی قربانی بھی کرے اور اپنے پیغمبر کی بھی کرے. پیغمبر نے تو تمہارے لیے قربانی کی ہے, کیا ہمیں یہ توفیق نہیں, ہم اپنی قربانی سے پیچھے ہٹ رہے. قربانی کی.
ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے 100 بکریاں قربان کی. کتنے؟ 100. اتنا غریب آدمی کتنی کر رہا ہے؟ 100 بکریوں کا حساب لگا. اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی. کتنے؟ ایک اونٹ کتنے پیسے کا؟ 1 لاکھ کا اگر مان لیں گے. اب تو زیادہ ہوگا. تو 100 اونٹ کتنے ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ. اچھا سن لو, آج نبی نیا فلسفہ ہوتا ہے. ٹائم تو آپ کے پاس کم ہی ہے, تو اب نیا فلسفہ. ارے اتنی قربانی کیوں کرتے ہو؟ اتنی قربانی کیوں؟ غریب ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, ان کو دے دو. کن کو دے دو؟ ان کو دے دو. اور یہ جو کرنے والے کے مشورہ دینے والا ہے کہ قربانی نہ کرو زیادہ, بلکہ کیا کہاں خرچ کرو؟ غریب پر. یہ نہ قربانی کرے گا اور نہ غریب کو دے گا. نہ کریے تعاونس قربانی, نہ کیا کریے, صرف کرے کتھ تعاونس. اور جس کو قربانی کرنی ہے وہ قربانی بھی کرتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے, بیواؤں کی مدد بھی کرتا ہے, یتیموں کی مدد بھی کرتا ہے. وہ تو باتیں بنانے والے کون؟ جو کہنے والے ہیں کہ یتیموں کی مدد کرو. نہ وہ قربانی کرے گا, نہ کیا نہ کرے گا, غریبوں کی مدد کرے گا, صرف باتیں بنائے گا. اور جس کو قربانی کرنی ہے وہ قربانی بھی انشاءاللہ کرے گا, اور غریب اور یتیم اور بیواؤں کی مدد اور کیا کرے گا, خبر بھی کرے گا.